اللہ الرحمن الرحیم۔ کم کھانا عقل کو بڑھاتا ہے۔ زیادہ کھانے کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ انسان کے عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان جب خوب پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے تو پھر نیند آتی ہے۔ جو ڈٹ کے کھاتا ہے وہ جم کے سوتا ہے۔ وہ جو اونگ آتی ہے وہ اصل میں بدنی طور پر جسم کو سلا رہی ہوتی ہے۔ جس طرح انسان بدنی طور پر سوتا ہے اسی طرح اس کی عقل بھی سو جاتی ہے۔ زیادہ کھانے والے کی عقل ہمیشہ سوتی ہے، اس لیے کہ وہ سست ہوتا ہے، کھا کے پڑا رہتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں نے اپنی زندگی میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ جو موٹے بھی تھے اور عقل مند بھی تھے۔ فرمانے لگے، میں نے اپنی زندگی میں کبھی موٹے شخص کو عقل مند نہیں دیکھا۔ عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ موٹا بندہ بھولنے کا عادی ہوگا، وہ چربی فقط جسم پر نہیں چڑھتی، وہ عقل پر بھی چڑھ جاتی ہے۔ اس لیے انسان کے ذکاوت کے بارے میں موازنہ کیا گیا، معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ آئی کیو ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کے ویٹ یعنی وزن تھوڑے ہوتے ہیں، ان کے دماغ میں سوچنے کی صلاحیت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہم نے ایک سائنسداں آئنسٹائن کی لاش دیکھی جو مومیفائی کر کے رکھی گئی تھی۔ جیسے 18 سال کا لڑکا ہوتا ہے ایسے اس کا جسم تھا، لیکن کیا دماغ پایا؟ اس نے نظریہ اضافہ پیش کیا۔ سائنس کی دنیا میں آج مادہ پرست لوگ اس کی ایسے عزت کرتے ہیں جیسے دین کی دنیا میں ہم لوگ پیغمبروں کی عزت کرتے ہیں۔ اس کا اتنا مختصر جسم تھا کہ بندہ ایک ہاتھ سے اٹھا لے۔ بات کو جلدی سمجھ جانا یہ ایک صفت ہے اور عموماً ان لوگوں میں ہوتی ہے کہ جن کو وزن ذرا کم ہوتے ہیں۔ اسی لیے محدثین کی حالات زندگی پڑھیں، سارے کے سارے کم کھانے والے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ صرف 7 باداموں پر 24 گھنٹے گزار لیا کرتے تھے۔ 15 سال انہیں سالن کھانے کا موقع نہ ملا۔ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے تو انہوں نے حکیم سے اپنا چیک اپ کروایا۔ حکیم نے کہا کہ اس بندے کے ٹیسٹ سے لگتا ہے کہ اس نے تو کبھی زندگی میں مرچ کھائی نہیں۔ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ 15 سال سے میں نے سالن کبھی نہیں کھایا۔ پوچھا کیا کھاتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ بس 7 بادام کھا کر گزارا کر لیتا ہوں اور باقی وقت کھانے میں لگانے کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یاد کرنے میں لگا دیتا ہوں۔ ایک کھجور کی طاقت۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں آتا ہے کہ جہاد پر جا رہے تھے اور ان کو پورے دن میں ایک کھجور کھانے کو ملتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک کھجور میں اتنی توانائی ہوتی ہے کہ 24 گھنٹے بندہ اس پر گزارا کر سکتا ہے۔ ڈاکٹروں نے لکھا ہے کہ جو بندہ ایک کھجور کھا لے اس کے جسم میں اتنی کیلوریز آ جاتی ہے کہ اس کو 3 دن بھوک کی وجہ سے موت نہیں آ سکتی۔ اس لیے ہم جو کھاتے ہیں ہم تو عادتاً زیادہ کھاتے ہیں، ہمارے بدن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میڈیکلی اگر دیکھا جائے تو ہم جو کھا رہے ہیں اس میں سے ممکن ہے 25% ہمارے جسم کی ضرورت ہو، 75% ہم چباتے ہیں اور جسم سے گزار کر باہر نکال دیتے ہیں۔ ہمارے جسم کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اتنا زیادہ ہم کھانے کے عادی ہیں۔ حالانکہ انسان کی اصل ضرورت بہت تھوڑی ہے۔ شیر کی غذا۔ ہم نے ایک مرتبہ شیر کو خوراک ڈالنے والے بندے سے پوچھا کہ بھائی آپ اس کو کتنے دنوں بعد گوشت ڈالتے ہیں؟ ہمارا خیال تھا کہ وہ دن میں 2 دفعہ ڈالتا ہوگا۔ وہ کہنے لگا کہ جی اس کو 7 دن کے بعد ہم گوشت ڈالتے ہیں۔ اس کی غذا اتنی ہی ہے، 7 دن کے بعد کھاتا ہے۔ اللہ اکبر! وہ 7 دن میں 1 مرتبہ کھاتا ہے، شیر کہلاتا ہے۔ ہم دن میں 3 مرتبہ کھاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ بسیار خوری کے مریض، معدے پر بوجھ زیادہ، گیس کا پرابلم زیادہ، جسم میں چربی زیادہ، چنانچہ درمیان میں سے میری طرح موٹے ہو جاتے ہیں۔ جسم بے ڈھنگا، یا تو کھائیں اور پھر ورزش کریں تاکہ کیلری جل جائے۔ اگر ورزش والا کام نہیں تو کھانے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ جسمانی صحت کا اصول۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ عیسائی طبیب مسلمان حاکم کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ بتاؤ تمہاری کتاب میں کوئی جسمانی صحت کے بارے میں بھی کوئی باتیں لکھی ہوئی ہیں یا نہیں؟ کہا بالکل لکھی ہوئی ہے۔ کون سی؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو مگر اسراف زیادہ نہ کرو، کھانے پینے میں اعتدال کے ساتھ کھاؤ۔ اس نے کہا یہ تو ایسا اصول ہے
کہ انسان اگر اس کے اوپر عمل کرے تو زندگی میں کبھی بیمار ہی نہیں ہو سکتا۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا تمہارے پیغمبر علیہ السلام نے بھی کوئی کلام کیا ہے؟ کہنے لگے ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے کلام کیا کہ معدہ تمام بیماریوں کی بنیاد ہے، جسم کو وہ دو جس کی اس کو ضرورت ہے، اور پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ ایک فقرے میں 3 باتیں کہیں۔ معدہ تمام بیماریوں کی بنیاد ہے، یعنی جو ہم کھا رہے ہیں وہ معدے میں جا رہا ہے، تو تمام بیماریاں ہمارے کھانے ہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ زیادہ کھانے کی وجہ سے انسان کو بیماریاں ہوتی ہیں، یا ناموافق غذا کھانے بیماریاں ہوتی ہے۔ اس لیے جو چیز نقصان دہ ہو وہ چیز جسم کو دینا نفس کا حق ادا نہ کرنے کے مترادف ہے۔ اگر ایک بندے کو بلڈ پریشر کی وجہ سے نمک کو منع کر دیا، اب نمک سے منع ہونا اس کے لیے ضرورت ہے، ورنہ وہ اپنے نفس کا حق ادا کرنے والوں میں شامل نہیں ہوگا۔ اور تیسری بات فرمائی کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ جب اس نے یہ بات سنی تو وہ عیسائی کہنے لگا کہ بس تمہارے خدا اور پیغمبر علیہ السلام نے اب دنیا کے طبیبوں کے لیے باقی کچھ نہیں چھوڑا۔